حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ہے قرآن مجید کا سب سے حسین قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ ایک کہانی جس میں ہے بچپن کی معصومیت، بھائیوں کی حسد، غلامی کا دکھ، قید خانے کی تنہائی اور پھر عزت و بادشاہی کی بلندیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک دن بچپن میں آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ سازش کریں گے۔ یہ دراصل اس بات کی علامت تھی کہ ایک دن یوسف کو اللہ تعالیٰ عزت و مقام عطا کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام یوسف سے بہت محبت کرتے تھے، اس پر بڑے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک دن بہانے سے یوسف کو جنگل لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر جھوٹ بول کر والد کے پاس آئے کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور کنویں سے یوسف کو نکالا۔ غلام سمجھ کر مصر لے گئے اور بیچ دیا۔ وہاں عزیز مصر وزیر خزانہ نے یوسف کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہو کر نہایت ہی حسین اور نیک بنے۔ ان کی پاکیزگی اور خوبصورتی سب کو متاثر کرتی تھی۔ زلیخا ان پر عاشق ہو گئی اور گناہ کی دعوت دی، لیکن یوسف نے کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ جب یہ معاملہ ظاہر ہوا تو یوسف پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا اور انہیں کئی سالوں کے لیے قید کر دیا۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو توحید اور نیکی کی دعوت دی۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے سچی تعبیر بتائی۔ ایک قیدی بادشاہ کے قریب ہوا۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی تھیں اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ کسی نے تعبیر نہ دی۔ تب یوسف کو یاد کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال تک کھیتی خوشحالی سے ہوگی، پھر 7 سال قحط پڑے گا۔ ان دنوں اناج جمع کر کے محفوظ کرو تاکہ لوگ قحط میں زندہ رہ سکیں۔ بادشاہ ان کی حکمت سے بہت متاثر ہوا اور انہیں جیل سے رہا کر دیا۔ یوسف نے کہا، مجھے خزانے کا نگران بنا دو، میں امانت دار اور علم والا ہوں۔ یوں یوسف مصر کے وزیر خزانہ مقرر کیے گئے۔ قحط آیا تو یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ یوسف نے ان کے بھائی بنیامین کو بلانے کی شرط رکھی۔ اگلی بار وہ بنیامین کو لائے۔ یوسف نے ایک تدبیر سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ بھائی پریشان ہوئے اور التجا کی۔ یوسف نے انہیں آزمایا اور آخرکار اپنا تعارف کروا دیا۔ میں یوسف ہوں، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ جب یوسف نے اپنا کرتا بھیجا اور ان کے چہرے پر رکھا گیا تو بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب مصر آئے اور اپنے بیٹے یوسف سے ملے۔ اس وقت یوسف کا بچپن کا خواب پورا ہوا۔ 11 بھائی ستارے، والدہ چاند اور والد سورج سب ان کے سامنے جھک گئے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی۔ وہ بہت نیک، انصاف پسند اور رحم دل حکمران بنے۔ قحط کے زمانے میں صرف مصر ہی نہیں بلکہ آس پاس کے ملک بھی یوسف کی حکومت اور انتظام سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ دوستو، یہ ہے صبر کی کہانی، یہ ہے پاک دامنی کی مثال، یہ ہے ایمان کی طاقت۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں
کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، چاہے کنویں کی تنہائی ہو یا جیل کی سختی ہو یا لوگوں کے الزام ہو، آخر کار اللہ اپنے بندوں کو عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور اب میں چاہتی ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور کمنٹ میں 3 بار الحمدللہ لکھنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔